کسی حسین صورت کو دیکھ کر برا خیال دل میں آنے لگے تو فوراً اس مجمع میں جو سب سے زیادہ بدصورت شخص ہو، جس کی صورت خراب ہو، اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے. عجیب علاج، واقعی حکیم الامت بہترین علاج. فرمایا کہ اگر کسی حسین صورت کو دیکھ کر برا خیال دل میں آنے لگے تو فوراً اس مجمع میں جو سب سے زیادہ بدصورت شخص ہو اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے. اور اگر اس جگہ کوئی بدشکل نہ ہو، تو آپ کا علاقہ ہو، کشمیر کی وادی ہو، سب تعلیم سب نمبر 1 ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر اس جگہ کوئی بدشکل نہ ہو تو پچھلے دیکھے ہوئی کسی بدشکل کو ذہن میں لاوے. اور اگر پچھلا بھی کوئی یاد نہ آئے تو اپنی قوت خیالیہ سے ایک گھونڈی صورت بنا لے دل میں، کیونکہ آخر قوت متخیلہ کس وقت کام آئے گی. کسی ایسے موٹے بھدے آدمی کا تصور کرے کہ جس کا پیٹ نکلا ہوا ہو، ہونٹ موٹے موٹے ہوں، ناک پچکی ہوئی ہو. یہ ہندوستان میں تو بہت مل جاتے تھے بنیے. ہندوستان میں جو بنیے ہوتے تھے، ہندو بنیا، اس کی توند اکثر 1.5 فٹ کی نکلی ہوئی، کالے بھجنگ دانت اس کو عجیب، اور واقعی وہ بڑے اچھے علاج ان سے ہوتا تھا. تو خیر حضرت فرماتے ہیں کہ کسی ایسا تصور باندھ لو کہ کوئی موٹا بھدا آدمی ہے، اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، ناک پچھی ہوئی ہے، اور ناک سے اس کی ناک بہ رہی ہے، مکھیاں بھی بھنک رہی ہیں. غرضے کی جہاں تک ہو سکے اپنی قوت خیالیہ سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ نے آخر یہ قوت کس لیے دی ہے؟ گناہوں کے معاملے میں تو ہم اس سے وہ کام لیتے ہیں. کسی شکل کو اگر 10 سال پہلے بھی دیکھا تھا تو اس کا مزہ لینے کے لیے ابھی 10 سال کے بعد بھی شیطان ایک دم فیچر ٹی وی بنا دیتا ہے. تو جہاں برے کام کے لیے قوت خیالیہ کا استعمال انسان کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس قوت خیالیہ سے کام لو. فوراً کوئی ایسا خیال، ایسی شکل بناؤ. ڈیزائنر ہیں سب لوگ، بنا سکتے ہیں. ہر آدمی اس معاملے میں انجینئر ہے. اگر چاہے تو، اور کوئی مرض ہی سے محبت ہو، مرض کو کی دوا ہی نہ کرنا چاہے، وہ کہے نہیں ہم تو نہیں کریں گے ایسا، تو مرنے دو پھر اس کو پھر مرنے دو. جس کو مرنا ہی ہے تو مرنے سے اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کا جس پر فضل ہوتا ہے وہی بزرگوں کی باتیں ہم سن کر اس پر عمل کرتا ہے اور چین کی برسی ہو جاتا ہے. اس سے اطمینان قلب بھی نصیب ہوتا ہے. پوچھ لو جو لوگ چکروں میں پڑے ہوئے ہیں شکلوں کے، ان کے پریشانی کو بس کیا کہا جائے، کتنی پریشان ہیں. ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، ویلیم نمبر 5 سے نہیں آ رہی، اگر سے نمبر 2 سے شروع کیا تھا، بڑھتے بڑھتے 5 تک پہنچے. لیکن اللہ کا نام لو اور یہ حکیم الامت کی باتیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دل پاک صاف ہو جائے گا. اچھا آگے فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ خیال برا جاتا رہے گا. ایک صاحب کو حضرت نے تحریر فرمایا کہ اگر کسی کی طرف دل کا بار بار خیال آئے کسی حسین کا، تو یہ تصور کرو کہ اس کا مرنے کے بعد قبر میں کیا حال ہوگا. مرنے کے بعد اس کا قبر میں کیا حال ہوگا. عجیب باتیں ہیں. فرمایا دیکھو جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے، سڑ جائے گا، پھٹ جائے گا، پیٹ پھٹ جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے. غرض ایسی شکل ہوگی کہ دیکھا نہیں جاتا ہے مگر دیکھ رہا ہوں. گزرا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا، یہ میرا ہی شعر ہے. جغرافیے بدلنے والے ہیں شکلوں کے، سمجھ گئے؟ جغرافیے شکلوں کے بدلنے والے ہیں. اپنی قیمتی زندگی کو ضائع نہ کیجیے. اللہ کی محبت پر مر جائیے، ان کے نام پر مریے تاکہ زندہ ہو جائیے. مرنے والوں پر مرو گے تو زندگی نہیں ملے گی. جو مرنے والوں پر مرتا ہے اس کو کیسے زندگی مل سکتی؟ اس ذات پر مرو جس کو جو ہمیشہ رہنے والا ہے، پھر اس کی برکت سے آپ بھی ویسی ہو جائیں گے. عشق راضا حی با قیوم دار جلال الدین معارنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق اس زندہ حقیقی سے قائم کرو جو قائم ہے، خود قائم ہے، تم کو بھی سنبھال سکتا ہے. ایسے وہ قائم ہیں کہ ان کی برکت سے سارا جہان قائم ہے. وہ ایسے قائم ہے، قائم بالذات بھی ہے. اور
युक़व्विम ग़ैरहु बिक़ुदरतिही, दूसरों को भी संभालना जानते, इन पर मरते हुए खुद संभल नहीं सकते। लिहाजा ये मुराक़बा बहुत मुफीद है उन लोगों के लिए जिनको आंखों का मरज़ है, और आंखों का मरज़ दिल तक पहुंच जाता है। लाइन मिली हुई, उसका तार दिल से मिला हुआ है। जब आंखें मरीज हुई तो दिल बीमार हुआ। इस वक्त अगर कोई उस आशिक से कहे, जिस वक्त जिस्म सड़ गया, मर गया, मरने के बाद जिस्म सड़गल करके फट गया, कीड़े बिजा रहे हैं, अगर फरमाते हैं, उस वक्त अगर कोई उसके आशिक से कहे कि भाई इसको गोद में लेकर प्यार करो ना, तुम तो इसको हर वक्त देखा करते थे, नमाज भी गंदेदार पढ़ते थे, यानी चालू, इसी की चक्कर में हर वक्त रहते थे, बीवी के हुकूक भी नहीं अदा करते थे, दूसरों का दिल में ख्याल ऐसा खुल जाता था कि अपनी बीवी है उसको देखने को भी दिल नहीं चाहता। जो लोग नजर खराब करते हैं वो अपनी बीवी के हुकूक में मुजरिम हो जाते हैं। इसलिए कि जाहिर बात है, एक शख्स बिरयानी देखे तो फिर दाल की तरफ कैसे देखेगा, इल्ला ये कि भाई उसके घर में भी बिरयानी है। लेकिन उमूमन जो चीज मुसलसल घर में रहती है उसकी कदर नहीं होती, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। लिहाजा उस हकीमुल उम्मत के इस इलाज पर कुर्बान जाइए। फरमाते हैं अगर जिससे तुमको बहुत ही मोहब्बत मालूम हो रही है नाजायज, और तुम अब उसको देखकर अपनी बीवी की तरफ से मुंह फेरे हुए हो और उस पर जाती हुई जुल्म और बेरुखी, बात बात में गुस्सा है, जब मोहब्बत नहीं होती तो महबूब की फिर मोहब्बत न होने से गुस्सा भी जल्दी आता है, और जहां मोहब्बत होती है वहां खताओं पर भी प्यार आता है, बल्कि गुस्से पर भी प्यार आता है। गालिब ने जो कहा था, उनको आता है उनको गुस्से पे नहीं, मुझको गुस्से पे प्यार आता है, उनको आता है प्यार पर गुस्सा है, और मुझको गुस्से पे प्यार आता है। जब मोहब्बत होती है तो बीवी की नाज़ भी बर्दाश्त कर लेता है, उसके नाज़ नखरे भी बर्दाश्त कर लेता है, कहता हक है इसका शरई हक है। लोग समझते हैं कि बीवी एक लौंडी और गुलाम और खादमा की हैसियत से ज्यादा नहीं है, लेकिन इस्लाम बीवी को रिफाकत और दोस्ती का मुकाम देता है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन है बड़ा नजाकत वाला है? नाज है गुल को नजाकत पे चमन में है ज़ौक़, बहुत पुराना शेर याद आया। नाज है गुल को नजाकत पे चमन में है ज़ौक़, तूने देखे ही नहीं नाज और नजाकत वाले। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लताफत, आपकी नजाकत, जो फरिश्तों से बात कर रहा हूं, उनकी नूरानियत और लताफत मिजाज की है, क्या कोई बात अच्छा है। लेकिन फरमाया, ऐ आयशा जब तू नाराज हो जाती है, रूठ जाती है, तो मुझे पता चल जाता है। आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये आपको मेरी नाराजगी का इल्म कैसे हो जाता है? मैं तो नहीं जाहिर करती। फरमाया, जब तू रूठी रहती है, मुझसे नाराज रहती है, तब तू कसम यूं खाती है, वरब से इब्राहिम के रब की कसम, और जब तू खुश रहती है तो कहती है वरब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की कसम। तो मैं समझ जाता हूं कि किस जमाने में तू खुश रहती है, किस जमाने में रूठी रहती है। और आपने कोई तंबीह नहीं फरमाई। मालूम हुआ बीवियों को रूठने का भी हक है, उनको रूठने का भी हक है। ये अल्लाह ताला ने उनको मुकाम दिया है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जन्नत में औरतें ज्यादा हसीन होंगी मुसलमान बीवियां या कि हूरें ज्यादा खूबसूरत होंगी? आपने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, जन्नत में मुसलमान औरतें हूरों से ज्यादा खूबसूरत होंगी। अर्ज़ किया दिमाग़ का, क्यों ऐसा होगा? अर्ज़ किया दिमाग़ का, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की हूरों से हमारी मुसलमान औरतें खूबसूरत बना दी जाएंगी और वहां कोई बुढ़ी नहीं रहेगी, सब बुढ़ियों को जवान कर दिया जाएगा और हम आप भी बुढ़े नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला की अपनी रहमत से भाई अपने फजल से काम बना दे तो वहां तो और एक खुशखबरी और सुनिए, वहां दाढ़ी नहीं होगी जन्नत में, लिहाजा दाढ़ी न रखने का शौक वहां पूरा कीजिए। यहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझ कर रख लीजिए,
تو وہاں داڑھی اگے ہی نہیں، نہ سرا، نہ ڈبل کوٹ، نہ سنگل کوٹ، کسی قسم کے کوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کھوٹی اکھاڑنے کی ضرورت پڑے گی. چند دن کا معاملہ ہے، بس صبر کر لو، نبی کی سنت پر چل لو. تو حدیث میں ہے کہ ہر شخص جنت میں ایسا ہوگا جیسے 17 سال کا لڑکا جوان، اور وہ بھی کابل کا قد و قامت والا، اور وہ بھی قندھار کا مثل انار قندھاری، اور نہ موچھ ہوگی نہ داڑھی ہوگی، امرت کی طرح ہوگی. کیا شان ہوگی. اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، یہ خطرہ نہیں رہے گا کبھی یہ مشندر بھی ہو جائے گا. ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، جردم مردم، امرد ہوں گے، مجرد ہوں گے بالوں سے. مکحلین، علامہ آلوسی نے تفسیر میں یہ حدیث نقل کی کہ ان کی آنکھوں میں کاجل قدرتی لگا ہوگا، لگانا نہیں پڑے گا. جیسے فرماتے ہیں، جیسے مثلا کیا علامہ آلوسی کا احسان ہے کہ انہوں نے مثالیں بتا دی. جیسے کا آئین زبی، جیسے ہرن کی آنکھ، ہرن کی آنکھ جس نے دیکھی ہو چڑیا گھر میں، سمجھ لو کاجل قدرتی لگا ہوا ہے. اور ایسی خواتین کے لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہاں خواتین ہمیشہ جوان باقرہ ہوں، صحبت کے بعد پھر نہیں ہو جائیں گے ایک دم باقرہ، اور ہمیشہ وہ ان کی جوانی ہوگی اور کبھی بھی بڑھاپا نہیں آئے گا ان کو. آپ کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ آپ نے میزان فرمایا ایک بڈھی سے کہ کوئی بڈھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو رونے لگی، رو کر کے واپس جانے لگی. آپ نے بلوایا، فرمایا ادھر آؤ. ارے تو جماعت کر دی جائے گی جنت میں، یہ میرا مطلب ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی سفارش فرمائی. بعض لوگوں میں زیادہ تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے، جس کا نام غلو فی الدین ہے. دین کو اس طرح مت پیش کرو کہ دین سے لوگوں کو نفرت پیدا ہو جائے. تقوی تو ضروری ہے مگر حیضہ نہ ہو، تقوی کا حیضہ نہ ہو، ضروری تو ہے. اس کا کیسے پتہ چلے گا یہ ہمارا صحیح تقوی ہے یا حیضے والا ہے؟ یہ آپ کا پیر بتائے گا، یہ مرشد بتائے گا، شیخ بتائے گا. اس سے حال بتاؤ کہ میں اس طرح سے روکا ٹوکی کرتا ہوں دوستوں کو، گھر والوں کو، ان سے مشورہ دو. حدیث جامع صغیر میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع صغیر کی شرح فیض القدیر میں فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کہ یسروا ولا تعسروا، اپنے ماحول میں دین کو آسان پیش کرو. ولا تعسروا، سختی و تنگی مت پیش کرو کہ آدمی سمجھے کہ اسلام بڑا مشکل مذہب ہے. وبشروا ولا تنفروا، اور ہر وقت اور خوشخبری سنایا کرو، یعنی بشارت دیا کرو، نفرت مت دلاؤ. ایسی باتیں، ایسا دین اتنا تنگ مت کرو کہ یہ آدمی کو نفرت ہو جائے اور دیکھتے ہی کہے مولویوں سے خدا بچائے. ہاں، مولوی کو تو ایسے اخلاق کر رکھنا چاہیے داڑھی والوں کو کہ بیویاں کہنے لگے، عورتیں سب، مولوی کی بیوی یہ کہنے لگے اے اللہ ساری دنیا کی عورتوں کو ملا دے دے. ایسی محبت پیش کرو، ایسے ضبط و تحمل پیش کرو. ذرا سی باتوں میں رولانا، پریشان کرنا، دین کو تنگی، یہ صحیح نہیں. حدیث کے خلاف اس کی زندگی. وہ سمجھتا ہے کہ میں دین اور خدا کا عاشق ہوں، عاشق نہیں، یہ فاسق ہے. اسی لیے ہے کہ اپنے موتی کو دکھاؤ کہ اس کی صحیح ہے اصلی یا نہیں. اپنے بزرگوں سے مشورہ کرو. دیکھو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں تشریف لائے اس حالت میں کہ آپ کے چہرے سے بالکل خوف طاری ہو جائے، مسکراتے ہوئے آتے تھے. یہ بھی سنت ہے، یہ بھی تو سنت ہے بھائی. مسکراتے ہوئے آؤ، اچھی اچھی باتیں کرو. جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سفارش فرمائی عاشروہن بالمعروف. اے دنیا والوں، میرے بندوں سن لو، میری بندیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آؤ. دیکھو قرآن ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا اور جس نے آپ کی بیوی کو پیدا کیا، وہ خالق سفارش کر رہا ہے. آئی جی اگر سفارش پیش کر دیں تو پھر بڑے بڑے غصے والوں کے بھی دماغ صحیح ہو جاتے ہیں.
اگر معلوم ہو جائے کہ DIG کی بیٹی ہے اور پکڑ لے جائیں گے اور تھانے میں بند کر کے بینک پر بینک چوٹڑ ایک دم لال کر دیں گے، سخت سزا دیں گے، تو بڑے بڑے غصے والے بھی اس وقت دماغ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ڈر نہ معلوم ہو کہ خدا سفارش فرما رہے ہیں کہ یہ میری بندیاں ہیں، عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، غصے کو ضبط کرو، رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت نہایت بے غیرت وہ انسان ہے جو اپنی بیویوں کو ستاتا ہے، اور فرمایا کہ یہ شخص کتنا جری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سفارش کو رد کر رہا ہے۔ اللہ تو سفارش فرما رہے ہیں عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش ہو۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ کو ایسی ٹیڑھی بیویاں مل گئی، انہوں نے اس کو گوارا کر دیا، اور اس کی برکت سے ان کا مقام اتنا اونچا ہوا جس کی حد نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ کالضلع، عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے، ان استقمتہا، اگر تم اس کو سیدھا کرو گے پسلی کو، کسرتہا، توڑ دو گے، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اگر تم اس ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھاؤ گے، استمتعت بها، تو فائدہ اٹھاتے رہو گے، وَفِيهَا عِوَجٌ، اور اس میں ٹیڑھاپن قائم رہے گا۔ یہ بخاری کی حدیث سنا چکا ہوں کہ ایک شخص کا نمک تیز ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا، اس پر اس کی نجات ہو گئی۔ حکیم الامت واضح میں بیان فرماتے ہیں مرنے کے بعد کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اب میری بیوی نے نمک تیز کر دیا، میں نے اس کی خطا معاف کر دیا، اس بیوی کی خطا معاف کرنے پر میری مغفرت ہو گئی۔ اس ارحم الراحمین کی نقطہ نوازی کو دیکھو۔ آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ملازم کو ڈانٹا اور فرمایا تم نے 12 یہ خطا کی ہے۔ اس نے کہا حضرت یہ معاف کر دو۔ فرمایا 1 درجن ہو گیا، 12 دفعے یہی خطا کیا ہے، میں خطا کرتے کرتے میں تمہاری خطا معاف کرتے کرتے تھک گیا، میں کتنا بھگتوں، تمہارا بھگتان یہ ہے، کتنا بھگتوں، کتنا صبر کروں، 1 دفعہ ہو 2 دفعے ہو، بھائی تم نے تو 1 درجن خطا کر دی اور وہی غلطی بار بار کرتے ہو۔ اس نے کہا میں بھول گیا، معاف کر دوں۔ کہا نہیں میں کتنا بھگتوں تمہارا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے سگے چچا جو بانی تبلیغی جماعت کے ہیں، کان میں فرمایا کہ مولوی صاحب شیخ الحدیث مولوی زکریا اتنا معاف کر دو جتنا تمہیں اپنی معاف کروانا ہے۔ ظالم ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کتنا معاف کروں، اپنی بھی تو دیکھو ذرا، گریباں میں منہ ڈال کر کہ 15 سال سے بالغ ہونے سے پہلے بلکہ 10 سال سے پہلے غلطیوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ۔ اپنی خطاؤں کا نہیں رہتا، دوسروں کی ہے، پیخانہ بدبودار اور اپنا گو جو ہے اپنا پیخانے میں بدبو، اس میں مشک کی خوشبو آتی ہے۔ یہ کیا بات؟ 15 سال پال کر کے ماں باپ اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں تو تمہیں ہتھوڑا مارنے کے لیے تم ہتھوڑا گروپ کے ممبر بن جاتے ہو۔ اس وقت قیامت کے دن پتہ چلے گا جب جوتے پڑیں گے تو۔ اور میں ایک دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو چین نہیں ملتا۔ خدا کی کسی مخلوق پر ظلم کرنے والا کبھی چین سے نہیں پا سکتا۔ کیا حکیم الامت مجدد الملت سے بڑھ کر ہم لوگ ہو گئے؟ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک مرغی جیسی مخلوق دربے میں بند تھی اور میری بیوی نے کہا تھا پیرانی صاحبہ نے کہ ان کو کھول دینا 8 بجے، اور آ کر کے حضرت تفسیر لکھنے لگی جو 1500 کتابوں کا مصنف، وہ مرغی کا دربہ کیسا نہیں کھولنا۔ لیکن ایک دن پیرانی صاحبہ نے کہا مجھے رشتے داری میں جانا ہے، میں نہیں رہوں گی، آپ مرغیوں کو صحیح وقت پر کھول دینا اور ان کو دانا پانی دے دینا۔ حضرت بھول گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی کہ میں علوم دل میں آئے اور میں تفسیر لکھوں، خطوط کا جواب لکھوں، سب دل بند ہو گیا اور دل میں اندھیرا، سخت بے چینی، نہایت پریشانی، گھبراہٹ ایسی ہوئی کہ بس جیسے دل بند ہوا جا رہا ہے،
ہارٹ فیل ہوا جا رہا ہے، اللہ سے رونے لگے کہ اللہ کیا بات ہے، آج اشرف علی کے دل میں جس پر علوم کی بارش ہوتی تھی آج کیا معاملہ ہے؟ جواب آواز آئی، اے مولوی اشرف علی سن لے، میری ایک مخلوق تیری وجہ سے پریشان ہے، اس کو جا کر کھول، دانا پانی دے، پھر دل کھولوں گا۔ مرغی کی کیا ہے پھر؟ مرغی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ مرغی کے ستانے پر مرغی کو تو کا معاملہ وہ بھی قصدن نہیں ستایا تھا، ارادہ کر کے حضرت نے نہیں ایسا کیا تھا، بھول گئے تھے، بھول چوک پر یہ حال ہے۔ ادھر مرغیاں گھبرا رہی تھیں، ان کی گھبراہٹ کا اثر یہ ہوا کہ حضرت کا دل میں گھبراہٹ آ گئی۔ ارے میاں اللہ کی مخلوق پر رحم کر کے دیکھو، واللہ آپ پر قسم کھا کر کہتا ہے تمہاری 100 برس کی تہجد سے افضل ہے کہ تم کسی اللہ کی مخلوق پر رحم کر دو، اور اتنا جلد ترقی ہوگی، سلوک طے ہوگا اگر اپنے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے گھر والوں کی، رشتہ داروں کی خطاؤں کو معاف کر کے ان کو گلے لگا دو۔ تو دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ درجہ عطا کرتے ہیں، مغفرت کا وعدہ ہے، نفس قطعی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے صدیق اکبر، اگر تم معاف کر دو جس سے تم ناراض ہو تو میں تمہیں قیامت کے دن معاف کر دوں گا۔ الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا محبوب نہیں رکھتے ہو کہ میں تمہیں تمہاری خطا قیامت کے دن معاف کر دوں؟ اس بدلے میں، کس کے بدلے میں؟ کہ تم میری مخلوق کی خطا کو معاف کر دو۔ کتنا بڑا وعدہ ہے یہ، کتنا بڑا وعدہ ہے، یہ معمولی ہے۔ آپ نے قسم اٹھائی، جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے وہ قرآن و حدیث کو سراخوں پر رکھ لیتے ہیں اور اپنے شیخ کی باتوں کو سراخوں پر رکھ لیتے ہیں، یہ قسمت بھلی قسمت کی علامت ہوتی ہے۔ فوراً ابو بکر صدیق نے اس آیت کے نازل ہوتے ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قسم کھا لیا تھا کہ انہوں نے جو اس نے ستایا ہم ان کے ساتھ اب احسان بھی نہیں کریں گے، لیکن آپ نے قسم توڑی اور فرمایا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ خدا قیامت کے دن مجھے معاف کر دے، میں ان کی خطا کو معاف کرتا ہوں جن سے ناراض ہوں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ بھائی تصوف نام یہ نہیں ہے ہر وقت شریعت کہہ کر اور مخلوق پر ظلم کرو، اپنے نفس پر تنگی بھی جائز نہیں ہے۔ جب اپنے نفس پر غلو جائز نہیں تو دوسروں کو تکلیف دینا کیسے جائز ہو؟ اپنے نفس پر بھی زیادہ آپ مشقت نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی کے یہاں مہمان ہوئے اور انہوں نے جناب نفلوں پر نفلیں شروع کر دی، ان کو آواز دیا، کھٹکھٹا کر بلایا اور فرمایا دیکھو بڑے ملا مت بنو، میرے ساتھ بیٹھو، میں مہمان ہوں، میرا بھی حق ہوتا ہے، ان نلے سے کہا لے کا حقا، تیرے مہمان کا تو اس پر حق ہے، وہ بڑے ساتھ ان کو بیٹھا لا ابن اس بنا نو من ساعتن، میرے ساتھ بیٹھو، میں کچھ دیر تک بات چیت کروں گا۔ مہمان کا بھی حق ہے، یہ کیا ہے کہ مہمان کو دیکھتے ہی مراقبے میں پہنچے؟ اگر عرشی پر رہنا تھا تو فرش پر کیوں آئے؟ اما ابا سے درخواست کر دیتے کہ مجھے عرشی پر رہنے دینا، جو فرش پر آ گئے تو فرش والوں کا حق ادا کرو، لہذا بیٹھے۔ اس کے بعد فرمایا اب جاؤ اور اپنی بیوی کا حق ادا کرو، ان لزوجک علیک حقا، اس سے بات چیت کرو، ان کو خوش کرو۔ اس کے بعد پھر فرمایا اب تہجد بھی پڑھو، ہاں پھر نہیں، پھر فرمایا اب سو جاؤ، ان لنفسک علیک حقا، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے۔ آخر میں فرمایا پھر آخر وقت میں تہجد بھی پڑھو۔ یہ اپنی جان پر بھی ہم، یہ امانت ہے سب، اتنی عبادت ہم نہیں کر سکتے کہ جس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے، نیند غائب ہو جائے، پاگل ہونے لگے، مجذوب نام رکھ دیا جائے اور وہ ہوتا ہے پاگل۔ مجذوب نہیں ہوتے ایسے لوگ، اسی لیے ضرورت ہے شیخ کی، ڈاکٹر کی اس لیے ضرورت ہے کہ آپ نے دیکھا 250 ملی گرام ہے لہذا وٹامن سی کھائے تو لے جاؤ 10-20 ہزار ملی گرام کھا لو، بھائی ڈاکٹر سے مشورہ دیتا ہے کہ اتنا کھاؤ۔ ایسے ہی روحانی ڈاکٹر جو ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں اتنا ذکر کرو، تب دماغی توازن نارمل رہے گا، اور ورنہ کارمل ہو جاؤ گے، ببرک کارمل بن جاؤ گے۔ نارمل پر قافیہ کارمل کا یاد آ گیا، میں نے کوئی خاص بات نہیں، ورنہ آپ لوگ غور کرنے لگے کیا بات ہے، کیوں نام لے لیا، بلا ایسی لطیفے کے طور پر نام لے لیتا ہوں، ورنہ آپ ریسرچ کرنے لگیں گے۔ مشورہ کرو۔ دیکھیے اب تفسیر اس کی شرح جو جامع صغیر کی شرح فیض القدیر کی جو 6 جلد میرے پاس ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم یسرو آسانی، امت پر آسانی پیش کرو۔ کیا مطلب؟ ایسا معاملہ کرو کہ ان کی دل تم سے خوش رہیں، لے قبول موعظۃ، پھر تمہاری نصیحت بھی وہ قبول کر لیں گے۔
اور دین کو ثقیل و بھاری مت دکھاؤ، بس بھاگنا شروع کر دیں لوگ تم سے فین کرو، اس لیے کہ جب آپ آسانی چیز پیش کریں گے تو یورث و قبول اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور علم و عمل سب آسان ہو جاتا ہے۔ وہ بشرو، اور اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کی بشارت دیا کرو، یعنی داخل کرو خوشی اپنے رشتہ احباب میں، ماحول میں، تاکہ وہ سمجھیں کہ بھائی واہ یہ داڑھی والے ملا لوگ تو سبحان اللہ بڑے ہی رحم دل ہوتے ہیں، ذرا سے سر میں درد ہوا فوراً دوا لے آؤ بیوی کے لیے، اس وقت مراقبہ بھی چھوڑ دو، نفلیں بھی چھوڑ دو، فوراً دوا لا کر اس کا دل خوش کرو۔ تو سمجھ لو کہ جتنا باپ خوش ہوگا کہ میری بیٹی کی دوا فوراً لاتا ہے، اس سے زیادہ خوش ابا جتنا خوش ہوتا ہے اس سے زیادہ خوش ربا ہوتا ہے کہ میری بندی کے لیے کیسی فکر کیا، جلدی سے اس کے لیے دوا لاؤ۔ اس وقت نفل و مراقبہ چھوڑ دو، نفلیں اور ذکر سب چھوڑ دو، ڈاکٹر کو لاؤ، اس کو دکھاؤ کہ دوا اسے کھلاؤ، خود سوچ لو تم اگر بیمار پڑو کوئی تمہارے ساتھ ہی سلوک کرے تو کیا ہوگا۔ بعض لوگ خالی جھاڑ پھونک کر دیتے، یعنی 3 مرتبہ کوئی وظیفہ پڑھ کے دم کر دیا مگر مزہ نہیں، پیسہ نکل آئے یا کوئی دوا لے آئے، پیسہ نکالتے دم نکلتا ہے، اور اس دم کرنے میں دم نہیں نکلتا کیونکہ آج مفت کا ہے، دم مفت کا ہے، کچھ پڑھ کے پھونک چھوڑ دیا۔ لیکن بعضی عورتیں تیز ہوتی ہیں، کہتی میاں خالی جھاڑ پھونک نہیں، میرے لیے جا کے دوا بھی لے آؤ، ہم آپ کے جھاڑ پھونک کے زیادہ قائل نہیں کیا کریں بیچاری۔ اس لیے فرماتے ہیں محدثین فرماتے ہیں کیونکہ آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس نبی کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت بن کر آیا ہے، آپ رحمت نہ بنیے، اتنا تنگ نہ کیجیے اپنی ذرا ذرا سی بات کے نقطے نکالنے کے لیے، وہ نقطہ اپنے لیے رکھو، گھر والوں پر نہایت آسانی کرو اور ان کو محبت سے دین کی طرف آہستہ آہستہ لاؤ، آہستہ آہستہ۔ اب ایک لڑکا جو جس نے ابھی ABCD نہیں پڑھی اس کو ایک دم سے BSc کا امتحان میں بیٹھا دو، آہستہ آہستہ سمجھاؤ، اور جو سمجھانے والے صحیح ہیں ان کو لے جاؤ، ان سے سمجھواؤ۔ آج کل سمجھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، سمجھانے کا طریقہ سمجھتے ہیں پستول مارنا، اس کے سمجھانے کے لیے دیکھو بات کے لیے حکمت کی خیر ہے، بالموعظۃ والحکمہ، نصیحت کرو، اس میں حکمت دانائی، کس وقت کیا بات پیش کی جائے، اس کے لیے انتظار کرو، موقع کا وقت کا انتظار کرو، مناسب موقع ہو دیکھ لیا۔ دنیا میں کہتے ہیں نا ابھی صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، ابھی اپلیکیشن نہ پیش کرو۔ ارے بھائی ہر مسلمان کا حال ہے، ہر مسلمان کا اکرام کرو۔ دیکھو اس وقت ہماری بات کو سننے کے اب بیچارہ زور سے تہخانہ لگا ہوا ہے، لوٹا اٹھائے گی، ہاں بیٹھو بیٹھو، نماز پڑھی تھی آج، جماعت سے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، اب اس سے تو نکلا جا رہا ہے، دیکھو کس حالت میں، ہر چیز کو موقع سمجھو بھائی۔ اب وہ تو لوٹا اٹھا ہوئی ہے لیٹرین کے لیے، اس کو وہیں نکال دیا، وہ تو لیٹرین جاتا اس کو وہیں نکال دیا، وہی ہر چیز کا موقع دیکھو، مناسب موقع میں۔ دین اس کا نام نہیں پستول بازی کا، آج تربیت نرمی کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ جامع صغیر یہ کتاب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تفسیر جلالین لکھی ہے، ان کی یہ حدیث کی کتاب ہے، دیکھیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جامع کسی بھی کتاب رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو زیادہ مزہ آئے، الفاظ نبوت بھی پیش کر دوں۔ ان اللہ تعالیٰ کریم، اللہ تعالیٰ کریم ہے، کریم کے کیا معنی ہیں؟ بلا صلاحیت، بلا قابلیت اور مہربانی کرنے والا، لہذا آپ بھی ان لوگوں پر مہربانی کیجیے جو اس قابل نہ ہو۔ یحب الکرم، کرم کو محبوب رکھتے ہیں، لہذا جو شخص کرم اور مہربانی مخلوق پر کرے گا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جائے گا۔ دیکھو یہ تعدد نہیں ہے، بس ذکر اور ضربوں کی طرف سارا دین آج کل سمیٹ کے رکھ دیا گیا، سارا دین آج کل وظیفوں میں ہے، وظیفہ مجال نہیں ناغا ہو، لیکن ہر ایک کو کاٹ کھانے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ تصوف کا حاصل اللہ تعالیٰ کے ہماری ذات سے کسی مخلوق کو ایک اعشاریہ اذیت نہ پہنچے،
اگر ہو جائے فوراً معافی مانگو. ان اللہ تعالیٰ کریم، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے راوی ابو امامہ ہیں جو شام کے آخری صحابی ہیں جن کے انتقال کے بعد ملک شام صحابہ سے خالی ہو گیا. فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ تعالیٰ کریم، اللہ کریم ہے. کریم کے کیا معنی بتاتا رہتا ہوں. الذی یؤتی بدون الاستحقاق، جو نالائقوں پر فضل کر دے بلا استحقاق، حق نہیں بنتا، قابلیت نہیں ہے، پھر بھی نااہلوں پر فضل کر دے. تو آپ اللہ فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ بھی جب میں کریم ہوں تو میں اپنے بندوں کو، غلاموں کو بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی میرا کرم کریں ہماری مخلوق پر. یہ نہ دیکھوں گے اس میں کیا قابلیت ہے، اس پر مہربانی کو. سمجھا؟ ایک شخص نے ایک بوتل شہد مانگی کسی سخی سے، تو اس نے پوری مشک بھر کے شہد دے دیا. تو خادم نے کہا کہ اس نے ایک بوتل مانگا، آپ نے ساری مشک 2 من کی دے دی. کیا بات؟ فرمایا کہ اس نے اپنے ظرف سے مانگا، میں نے اپنے ظرف سے دیا ہے. دیکھا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حاتم طائی کا قصہ سنا ہے بھائی؟ حاتم طائی کا نام سنا، بہت سخی گزرا ہے. اس کا بیٹا صحابی عدی ابن حاتم، یہ دیکھ لیجیے، یہ ایک صحابی کا باپ تھا. اللہ نے اس کا بیٹا عدی ابن حاتم مدینے حاضر ہوئے یہ دیکھنے کے لیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں یا نبی ہیں. لہذا اس امتحان کے لیے گئے. اتنے میں ایک بوڑھیا آئی، حبشی، لونگی، حقیر، کپڑے، لباس پھٹے پرانے، ایسی عجیب حالت میں. اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ مسئلہ دین کا پوچھنا چاہتی ہوں. اس وقت میں بڑے بڑے سفیر، بڑے بڑے شام اور غیر ملکی معززین مہمان تھے، سب کے سامنے اٹھے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، مدینے کی گلی میں زمین پر بیٹھ کر فرمایا، کیا بات پوچھ؟ اللہ اکبر. اسی وقت عدی ابن حاتم رونے لگے، کہنے لگے، واقعی یہ نبی ہے، بادشاہوں کو ایسا حوصلہ کہاں ہو سکتا ہے کہ ایسے معزز مہمانوں کو چھوڑ کر زمین پر بیٹھ گئے. اور فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھو، مسئلہ پوچھو دین کا. یہ ہے اسی وقت ایمان لائے. اس کے بعد ان کا قصہ ہے کہ کسی شخص نے ان سے کہا کہ مجھے برتن دے دینا، میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے پاس بیگ نہیں ہے، کچھ دعوت ولیمہ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کس دن ہے ولیمہ؟ انہوں نے کہا کہ فلانے جمعرات کے دن مثلا. تو جمعرات کے دن کھانا پکا کر بیگ میں، پکا ہوا کھانا بیگ میں لے آئے اور پیش کر دیا. کہا یہ لیجیے برتن. کہنے لگے، میں نے تو خالی بیگ مانگا تھا، برتن یہ آپ نے تو کھانا بھی پکوا کر لے آئے. کہنے لگے کہ اگر میں خالی برتن پیش کرتا تو میرے باپ کو جو عزت حاصل ہے اس کو نقصان پہنچتا، کیونکہ حاتم میرا باپ سخاوت میں مشہور تھا. اس کا بیٹا ابھی ایک ہی پشت میں ایسا فقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وزاداری. ان حضرات کے اخلاق کو دیکھیں، سبحان اللہ. دیکھو ایک بات خوب سمجھ لیجیے، جو مریض اپنا مرض ڈاکٹر سے نہیں بتائے گا، چاہے ڈاکٹر سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، ابا ہی کیوں نہ ہو، سگا بھائی کیوں نہ ہو، اس کا مرض نہیں جا سکتا. لہذا جو شخص مرشد بنائے اس نے گویا روحانی ڈاکٹر اپنے لیے تجویز کر لیا. غصہ بھی پیش کرو، شہوت بھی پیش کرو، کنجوسی بھی پیش کرو، اسراف و فضول خرچی بھی پیش کرو، جو عادتیں ہیں سارا چیز اس کے سامنے داستہ رکھو، اپنی ساری بیماری پیش کرو، پھر وہ مشورہ دے گا اور پھر انشاءاللہ جنت والی زندگی مل جائے گی اور دنیا ہی میں جنت کا مزہ آئے گا. کانٹا نکال دیتا ہے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیر کے معنی کیا ہیں؟ جو دل کی پیرا نکال دے. پیرا معنی درد، ہندوستان کی زبان میں پیر کے معنی جو دل کی پیرا نکال دے، یعنی دل میں جو کانٹے گناہ ہوتے ہیں اس کو نکال دے دعاؤں سے، اللہ سے رو رو کر کے. مگر وہ اس پر فضل ہوتا ہے جو اپنا مرض تو پیش کرے اور اس علاج پر عمل بھی کرے. اب ڈاکٹر نے کہا ایک کیپسول صبح کھانا، ایک شام کھانا، اور وہ ایک صبح کھاتا ہے، شام نہیں کھاتا. بولو. ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی اس چیز سے بچنا، پرہیز کرنا، نمک نہ کھانا، آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے، لیکن صاحب وہ نمک کے کہتے ہیں بغیر نمک کے تو میں زندہ ہی نہیں رہوں گا. تو جاؤ مرو، زندہ نہیں رہو گے، تم موت کا انتظام کر رہے ہو.
ڈاکٹر جو بات کہہ رہا تھا وہ زندگی کا راستہ دکھا رہا تھا. تم نمک کو سمجھتے ہو کہ بغیر نمک کے میں زندہ کیسے رہوں گا؟ نمک کھا کر تم مر جاؤ گے قبر میں. جو پرہیز ڈاکٹر نے بتلایا، پرہیز کرنا شریعت کا حکم ہے. یہ مت سمجھ لو کہ ڈاکٹر کا حکم ہے. خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ اٹھی تھی تو فرمایا کھجور مت کھانا، گرم ہوتی ہے. پرہیز کرنا بھی حکم ہے. ہاں یہ سمجھ لو، یہ نہیں جو چاہو اپنا پیچش لگی ہوئی ہے کباب کھائے جاؤ، آخر ایک دن دسترخوان پر نکل پڑے گا، سب پتہ لگ جائے گا کہ پر چھپ 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 کے کباب کھاتا ہے. اس دن تک تو وہ چھپائے گا اور ڈاکٹر کو نہیں بتائے گا. ڈاکٹر اس بھی کباب کھلائے گا، ڈاکٹر کے ساتھ بھی کباب کھائے گا. ایک زمانہ ایسا آئے گا اس قوت مارچ کا، یعنی اس کا بریک جو ہے ہاتھوں کا کمزور ہوتا چلا جائے گا. آخر میں دسترخوان ہی پہ نکل آئے گا. لوگ سونگیں گے بھائی بدبو کہاں سے آ رہی؟ معلوم ہوا جناب کا پترا ہاتھ کھل گیا، بھانڈا پھوٹ گیا. یاد رکھو جو گناہوں سے نہیں بچتے کچھ دن تک چھپا سکتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اس گناہ اس کو رسوا کر کے رہے گا. عادت بگڑتی چلی جاتی. تو بھائی اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربانی سیکھو. اگر جنت چاہتے ہو، دنیا میں بھی جنت کی طرح سکون سے رہنا چاہتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ کریم یحب الکرم. اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو کرم کرتا ہے وہ بھی خدا کا محبوب ہو جاتا ہے. وہی کو معالی اخلاق، اور محبوب رکھتے ہیں اخلاقی بلندیوں کو. ویکرہ صفصافہ، اور برے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نہایت ناگوار سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو عورت روز رات بھر عبادت کرتی تھی، اور جو وہی عورت جن کو روزے رکھتی تھی، لیکن سارا محلہ اس سے پریشان تھا، اس کے غصے سے، اس کی بدزبانی سے سارا محلہ پریشان تھا. سوزی جیرانہ، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا فی النار، یہ جہنم میں جائے گی. کہاں گیا تہجد؟ روزہ تہجد پڑھنے والوں، یہ رات بھر کا تہجد، دن بھر کا روزہ کہاں گیا؟ جہنم کا فیصلہ ہو رہا ہے. اللہ کی مخلوق کو معمولی بات نہ سمجھو. ایک شخص ہے جو آپ کے ساتھ لاکھوں نیکیاں کرتا ہے مگر آپ کے اولاد کو ستاتا ہے. آپ ہرگز اسے اپنا دوست نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنی محبت ہے جتنی ہم کو اپنے اولاد سے بھی نہیں ہو سکتی. شنیدم کی مردان راہ خدا، سادی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں کہ شنیدم کی مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کردن تنگ. دشمنوں کا بھی نہیں ستاتے، وہ تو دشمنوں کو بھی نہیں ستاتے. ترا کہ میسر شبد ہی مقام، اے ظالم تجھ کو یہ مقام کب سے مل گیا؟ یہ برا مقام کی بات. دوستانت خلافت تو جنگ کی، دوستوں سے بھی جنگ لڑ رہا ہے. فرماتے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ تعالی امرنی بمدارات الناس، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ نہایت اخلاق سے پیش آؤں. کما امرنی باقامت الفرائض، جیسا کہ فرض کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے وہ قانون جو فرض ہیں ان کو قائم کرنے کے لیے جس سے مجھے حکم ملا ہے، میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ اعلیٰ اخلاق سے پیش آؤں. مدارات اور حدیث میں کہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، دیکھو صفحہ 59 میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد کہ ان اللہ یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں. فی الامر کلی، ہر کام نرمی سے پیش آؤ. سیکھو نرمی، نہیں آتی تو سیکھو. اگر کانٹے ہو پیدائشی تو پھولوں کے ساتھ رہو، ان سے پوچھو، ان سے صحبت سے انشاءاللہ ہمارے کانٹے بھی گل بن جائیں گے. اخلاق سیکھے جاتے ہیں، اخلاقی بلندیاں سیکھی جاتی ہیں. یہ تقویٰ کا حیضہ یعنی عجیب معاملہ ہے. بعض نشست
جو داڑھی بھی نہیں رکھتے وہ اللہ کی بندیوں کو آرام سے رکھتے ہیں، اور بعض ملا خوفناک بھیڑیا کی طرح اپنی بیوی کو ستا کر ملائیت سے نفرت پیدا کر دیتے ہیں. کیوں کچھ پوچھیے بس. ایک خاتون آئی میرے یہاں آج سے 15 سال پہلے. انہوں نے کہا حکیم صاحب اشرفی تیل جو درد کے لیے چوٹ کے لیے آپ بناتے ہیں مجھے چاہیے. میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ برقعے سے آئی تھی، کہنے لگے میرا شوہر جو مولانا صاحب ہیں عالم ہیں مسجد کے امام بھی ہیں، انہوں نے اتنا جوتا لگایا ہے کہ میرے سر میں چھوٹے چھوٹے گٹھلیاں پیدا ہو گئی، گڑمبے یعنی ورم کرایا کھوپڑی. یہ کیا بات؟ یہ سوداویت، یہ مزاج میں سوداویت. اس کا علاج جس کا مزاج سوداوی ہوتا ہے اس غصے سے پاگل ہو جاتا ہے. اس کا علاج بھی کرنا چاہیے ڈاکٹروں سے. ہومیوپیتھک میں بھی دوا ہے اس کی، ایلوپیتھک میں بھی ہے، حکیموں کے پاس بھی. لیکن سب سے بڑی دوا اللہ کا خوف ہے، وہ خدا تعالیٰ کے مقبول اور نیک بندوں کی صحبت ہے. ان کی برکت سے اخلاق صحیح ہو جاتے، دعاؤں شقاوت سعادت سے بدل جاتی، بشرط کی اصلاح کی نیت ہوئی. اتنا دل رویا کہ اللہ یہ عورت اگر کسی انگریزی دان اس کو ستاتا تو وہ کہتے کہ کیا کہاں میں چھوٹ گئی قسمت ہو، میں کس کے حوالے ہوں. آج یہ کیا منہ سے کیا کہے کہ یعنی وہ شخص مسلمان جس کے لیے شان یہ تھی کہ جس کے ہاتھ و زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون بخاری کی حدیث. آج مسلمانوں کا خواص مقتدا اور پیشوا داری والا اور تہجد پڑھنے والا اللہ اللہ کرنے والا ہے اور مشائخ سے بیعت بھی، اس کے گھر والے بھی خوش نہ ہوں، اس کی بیوی بھی پریشان ہو جائے. ارے ہمیں تو ایسے اخلاق سے اس کا ماحول، اس کے جس ماحول میں رہے لوگ تنگ آ جائیں کہ خدا کرے اس کو موت کب آئے، اللہ کرے بری طرح نکالا جائے اس ماحول سے. یہ کیا بات؟ ہمارے اخلاق میں اتنی شدت ہو. ارے ہمارے اخلاق میں تو وہ جذبیت ہونی چاہیے کہ اگر ہمارے سر میں درد ہو جائے تو سارا ماحول جس میں ہم رہتے ہیں وہ رونے لگیں گے، ہائے میرے موسم کے سر میں درد. دعا کرو آج بھائی ان کو اللہ شفا. یہ اخلاق سے پیش آئے کہ اگر سر میں درد ہو تو کہیں اور درد شدید ہو جائے، خدا کرے اچھا ہی نہ. کیا کہیں آپ؟ دل کس طرح میں دل اپنا سینے سے نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیں. واللہ مجھے انتہائی غم ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ کسی مخلوق کو کوئی ستا رہا ہے. خود برداشت کر لو. اپنے اللہ سے بھی رحمت لینی ہے قیامت کے دن. سودا کرنا ہے سوچ لو اس کو. بہت متقی مت بنو، اتنا تقوی کا حیدہ مت کرو، اتنا دین میں غلو مت کرو. لا تغلو فی دینکم، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم دین میں غلو مت کرو. پوچھو علماء سے، اللہ والے بزرگوں سے، یا بزرگوں کے نہیں ملتے تو بزرگوں کے غلاموں سے پوچھو، بزرگوں کے خادموں سے پوچھو کہ یہ غلو فی الدین ہے یا نہیں. جتنی شریعت میں گنجائش ہو سکتی ہے، جتنی شریعت میں گنجائش ہو سکتی ہے اتنا دو دوسروں کو. گنجائش پر عمل کرو. اس زمانے میں جو اولیاء اللہ ہیں اور جو ہوئی ہیں ان کے اس میں رہ لو کر عمل کر لو تو سمجھ لو بہت بڑے ولی اللہ بن گئے. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو کہ ایک صاحب حضرت کے خادم خلیفہ جی اپنی بیوی کو لے کر آئے. حضرت سے عرض کیا حضرت فلاں چیز میری بیوی کی وہاں راستے میں گر گئی، لہذا آپ تھوڑا سا یہاں گھر میں اکیلے ڈریں گی، رات کا وقت ہے، لہذا تھوڑی دیر آپ گھر میں یہاں تشریف رکھیں اور تھوڑا سا میں جلدی سے اٹھا لیا ہوں سامان، کہیں راستے میں گر گیا. حضرت حکیم الامت نے فرمایا تنہا نہیں بیٹھوں گا، تمہاری بیوی کے جس گھر میں رہے گی. فوراً ایک باہر بیٹھے، یعنی حضرت دروازے کو اس نے فرمایا اندر سے دروازہ بند کر لے. دروازے کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھے اور ایک بزرگ کو اور لے آئے تھانہ بھون خانقاہ سے. فرمایا آؤ ہم تم باتیں کریں گے. اور وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس دن ایسے وہ لوگ بیان ہوئے جس کی حد نہیں. نزول تھا، ایک مجدد زمین پر بیٹھا اپنے خادم کے گھر کا پہرا دے رہا، لیکن کتنے تقویٰ کے ساتھ. کیا کہیں گے ہمارے باپ دادا تھے. اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کے یہاں ہم کھانا کھاتے تھے اور حضرت کی پیرانی صاحبہ کی آواز آتی تھی، ہم لوگ سنتے تھے. آج اتنا ہے کہ اگر آواز پہنچ جائے تو پھر دن پٹائی. کہاں سے تقویٰ آ گیا؟ پوچھو
حدود شریعت کو پوچھو. صحابہ کو تو حکم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے سوال کر لو, پوچھ لو کیا چیزیں, کیا سودا چاہیے. اتنا زیادہ تقوی کا حیضہ نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں. علماء سے پوچھو, اس میں گنجائشات ہوتی ہے. پوچھ کے عمل کرو, پوچھ کے عمل کرو. ضرورت شدید ہو, کہیں جانا ہو رشتے داری کے یہاں, اس کو اجازت دو. بس یہ تقوی کا جو حیضہ و غلو ہے, اپنی طبیعت سے تقوی وہ مسئلہ کتاب دیکھ کر طے کر دیتے ہیں. ارے تعامل دیکھو, اہل اللہ کا تعامل کیا ہے, پھر حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ایک حدیث دیکھ لی کہ بس عورت کی آواز بھی عورت ہے, دوسری حدیث نہ دیکھی کہ اس سے فصلوں میں ورائے حجاب, اے صحابہ تم میری نبی کی بیویوں سے ضرورت کی چیزیں باہر سے پوچھ لیا کرو, پردے سے. اس کا میں تو یہی کہتا ہوں, جب تک اللہ والوں کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہوگی, علماء ربانیین سے دیکھو, وہ حضرات سب حدیثیں سامنے رکھتے ہیں. ہم آپ کو ایک حدیث دیکھ لیتے, مشکل والی, کوئی مشکل والی دیکھ لی, گھر میں سب کو مشکل میں مبتلا کر دیا. پوچھو اللہ والوں سے کہ اس میں کیا گنجائش ہے. تنہائی میں پوچھو مجھ سے, پھر دیکھو انشاءاللہ کہیں بھی جو گاڑی رکھے, دین میں اتنی آسانیاں ہیں, کہیں انشاءاللہ گاڑی, کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ دین بہت مشکل. لیکن جہاں تقوی کا حیضہ خود سے متقی بن گئے, حالانکہ یہ شخص انتہائی خبیث الطبع ہوتا ہے, اپنے گناہوں کو بھلا چکا, اپنی زندگی کی تاریخ و بھیانک ماضی کو نہیں یاد کرتا, بس چند اللہ اللہ کر کے دماغ میں تکبر سما گیا, اور اب وہی تقوی کا حیضہ و غلو کی دین. بعد میں سارے گھر میں کٹ کٹ کی کوئی زندگی, کٹ کی زندگی شریعت اور اسلام نہیں. اللہ والے تو ایسے رہتے ہیں کہ جیسے کیا کہوں کس طرح رہتے ہیں. جنت, گھر جنت, اگر صحیح معنوں میں دین کی سمجھ آ جائے تو گھر جنت, کسی جنت کا مزہ آنے لگے. بیوی بھی روئے کہ ہاں کیسا کریم شوہر ملا, بچے بھی یاد کریں کہ بابا کتنا شفیق و مہربان تھا. سبحان اللہ. آج کیا ہے, بس کیا بتاؤں, خدا تعالیٰ دیکھیے, اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں نرمی کو فی الامر کلی. حدیث, یہ حدیثیں کس لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کس کے لیے ہیں بھائی؟ کیا یہودی عیسائی پر عمل کریں گے؟ مسلمانوں ہیں ان مالداروں کو اور ان حکام کو جو علماء سے خود ملتے ہیں جا کر, یعنی ان کو علماء کے پاس آنا چاہیے. ان اللہ یحب الامراء, امیر سے مراد یہاں حکام مراد ہیں کہ وہ حکام خود ان کے دروازے جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو محبوب رکھتے ہیں, لیکن خود کسی کے گھر میں چکر نہ لگائے. سبحان اللہ. ہاں, تو پہلا ملفوظ آپ نے سنا کہ اگر کوئی خوبصورت شکل سامنے آ جائے تو فوراً بری شکل کا تصور کرو. موٹے موٹے ہونٹ ہیں, ناک پچکی ہوئی ہے, اگر کوئی سامنے کبھی دیکھا ہو تو اسی کا تصور کرو. ورنہ آخر میں یہ سوچو کہ ایک دن اس کا جسم سڑ کر کے پھٹ جائے گا. اس وقت اگر کوئی اس عاشق سے کہے کہ ذرا اس سڑی ہوئی لاش کیڑے بھی بجا رہے ہیں اور گاس سے پیپ بہ رہی ہے, بال کیڑے یہ پھر رہے ہیں, ارے 3 دن کے بعد, زیادہ وقت نہیں لگتا. مظاہر نے لکھا ہے کہ گرمیوں میں 12 گھنٹے کے بعد, سردیوں میں 72 گھنٹے کے بعد لاش پھول کر پھٹ جاتی ہے. گرمیوں میں 12 گھنٹے کے بعد, سردیوں میں 72 گھنٹے کے بعد لاش سڑ کر پھٹ جاتی. اس وقت دیکھو کیا حالت. اپنی زندگی کو ضائع, ان چیزوں کے لیے اللہ نے ہم کو نہیں پیدا کیا. چند دن خدا تعالیٰ کو راضی کر لو, دیکھو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو کیسا خوش کرتے ہیں. جس نے دل بنایا ہے, جو دل کا خالق ہے, جو اپنے مالک اور خالق کو خوش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے قربان جائیے, وہ اس کے دل کو ایسی خوشی عطا کرتے ہیں کہ کیا بتاؤں. بس جنت اس کی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں دن رات رہتا ہوں جنت میں, گویا میرے باغ دل میں وہ گل کا لیا ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں حقیق الامت کے صدقے میں دن رات معلوم ہوتا ہے جنت کی زندگی. اللہ کے نام لینے سے اور تقویٰ کی برکت سے جو بھی اللہ کو راضی کرے گا, انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی فکر جو کرے گا, خدا پاک کو راضی کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا ہی میں اس کے دل کو خوش کر دیتے ہیں.
ایک صاحب کا تذکرہ تھا، فرمایا کہ ان کو ابھی میں نے کچھ ذکر و شغل بھی نہیں بتلایا، یعنی صرف بیعت کیا ہے ابھی اور ان کو ابھی ذکر بھی نہیں بتایا، اس پر ان کا یہ حال ہے، یعنی بہت ہی اونچے حالات شروع ہو گئے ان کے، یعنی بیعت ہوتے ہی اللہ نے ان کے حالات بدل دیے، یہ اللہ والوں کے ہاتھوں کی برکت ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں، پھر حضرت نے فرمایا کہ میاں یہ تو بجلی کا تار ہے، ہاتھ لگا نہیں کہ لپٹا نہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت نے دیکھیے اپنا مقام بیان فرما دیا، یعنی فرماتے ہیں ایک صاحب کا تذکرہ تھا، ان کو ابھی کچھ ذکر و شغل میں نے نہیں بتلایا، ابھی میں نے ان کو بیعت کیا ہے، اس پر ان کا یہ حال ہے، یعنی بہت اونچے حالات شروع ہو گئے، اللہ کی محبت وغیرہ۔ پھر فرمایا کہ یہ تو بجلی کا تار ہے کہ ہاتھ لگا نہیں کہ لپٹا نہیں۔ فرمایا کہ بزرگوں کے تعلق سے دین تو درست ہوتا ہی ہے، دنیا کی بھی برکت ہوتی ہے۔ یہ حقیق الامت کے الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ بزرگوں کے تعلق سے دین تو درست ہوتا ہی ہے، دنیا کی بھی برکت ہوتی ہے، لیکن دنیا کے ارادے سے تعلق پیدا نہ کرے۔ جس طرح کی حد کو جائے گا، راستے میں بمبئی بھی پڑے گا، یہ ہندوستان کی بات ہے۔ سہارنپور کا آدمی جائے گا تو کدھر سے جائے گا؟ بمبئی ہو کر۔ اور کراچی میں یہ مثال کہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہیں، کراچی سے جائے گا، اور جہاز کی سیر بھی نصیب ہوگی۔ اسی طرح وہ بزرگوں سے تعلق محض دین کے لیے، اسی طرح بزرگوں سے تعلق محض دین کے لیے پیدا کرنا چاہیے، لیکن دنیا کی برکت انشاءاللہ تعالیٰ لازمی مل جائے گی، بلا نیت ملے گی، سبحان اللہ، مگر دنیا کا فصل ہرگز نہ کرو ورنہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ فرمایا کہ ذکر میں چاہے دل لگے یا نہ لگے، ذکر میں چاہے دل لگے یا نہ لگے، لیکن برابر کیے جاؤ، دل لگنے کا انتظار نہ کرو، رفتہ رفتہ اس کی ایسی عادت پڑ جائے گی کہ بغیر ذکر کے چین نہیں پاؤ گے۔ جیسے شروع میں حقہ پینے سے نشہ چکر آتا ہے، متلی ہوتی ہے، قید ہو جاتی ہے، لیکن جب پیتے پیتے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ چاہے کھانا نہ ملے لیکن حقہ کے دو کش مل جائے، دو کش ایک، یعنی فرمایا کہ جب ایک بار فرمایا کہ نفع تو شروع ہی سے ہونے لگتا ہے، ذکر اللہ کا نفع تو شروع ہی سے ہونے لگتا ہے، لیکن محسوس نہیں ہوتا۔ نفع تو پہلے ہی دن سے شروع ہو جاتا ہے، جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ والوں کے مشورے سے پوچھ لیتے ہیں بھائی کتنا ذکر کریں کتنا نہ کریں۔ مرشید بنانے کو کہہ رہا ہوں، پیر بنانے کو نہیں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں کہ ہر جگہ آ کے وہیں قافیہ گرتا ہے پیری مریدی پر۔ ٹیپ کا بند جیسے ہوتا ہے نا آخر میں، اسے آخری والا ٹیپ کا بتا جاتا ہے۔ مرشید بنا لو، مشورہ لینے میں کوئی حرج نہیں، اور آپ کو آزادی ہے، آج اس سے مشورہ لو، کل مرشید کو بدل کر کے دوسرے سے مشورہ لو۔ ہاں، جب بہت مناسبت پیدا ہو جائے، نہایت قلب کو اطمینان ہو جائے، دل میں بے چینی پیدا ہو جائے، پیاس شدید لگ جائے، دل چاہے تو بے شک بیعت بھی برکت کی چیز مسنت بھی ہے۔ فرمایا کہ نفع ذکر کا شروع ہی سے ہونے لگتا ہے، لیکن محسوس نہیں ہوتا۔ جیسے بچہ تو روزانہ بڑھتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا آج کتنا بڑھا، کل کتنا بڑھا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد معلوم ہوا ایک بالغ ہو گیا۔ ایک مدت ذکر کرتے رہو، پھر پچھلی حالت کو ذہن میں رکھو، سوچو 2 سال پہلے کی زندگی، 3 سال پہلے کی زندگی، اور اب میں آپ پھر غور کریں گے 3 سال مثلا ذکر کیا آپ نے، پھر ایک دن آنکھ بند کر کے سوچو 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا مقام تھا اور اب کیا مقام۔ انشاءاللہ آپ کے دل کی آواز کہے کہ میں کہاں سے کہاں پہنچے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا پچھلی حالت میں اور ذکر کچھ دن کے کرنے کے بعد۔ ایک صاحب نے لکھا کہ ہمیں تو کچھ نفع نہیں معلوم ہوتا، فرمایا کہ
اس وقت کے ذکر کو بیکار نہ سمجھا جائے. یہ سب جمع ہو رہا ہے، انشاءاللہ عنقریب سب کھل پڑے گا. کیا بات کہی، سبحان اللہ. فرمایا ذکر کیے جاؤ، محسوس نفع معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، بیکار نہ سمجھو، یہ سب جمع ہو رہا ہے، انشاءاللہ عنقریب سب کھل پڑے گا. ٹھیک 12 بجے بیان ختم کر دوں گا انشاءاللہ، اطمینان رکھیے. ایک بار فرمایا کہ پتھر پر پہلے اول قطرہ گرتا ہے، پھر دوسرا گرتا ہے، پھر تیسرا گرتا ہے، یہاں تک کہ گرتے گرتے 6 مہینے کے بعد وہاں گڈھا پڑ جاتا ہے. لیکن کیا وہ آخری قطرے نے گڈھا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ گڑھا پہلے قطرے کا بھی اس میں خدمت شامل ہے نشان لگانے میں. اول قطرے کو ویسا ہی دخل ہے اس میں پتھر پر نشان مارنے میں جیسا کہ آخری قطرے کو ہے. لہذا اس اول قطرے کو بے اثر ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے. وہ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد والے قطرے نے نشان مارا، لیکن نہیں، پچھلا بھی اس میں سب شامل ہوتا ہے. ہر دن کے ذکر کو اللہ والا بنانے میں اثر اور دخل ہے. جیسے کوئی شخص معجون کھا رہا ہو، ماؤل لہن پی رہا ہو، طاقت کا کوئی خمیرہ کھا رہا ہو، ایک دن اس فرق سفید ہو جاتا ہے، تو کیا آخری خوراک سے سرخ ہوا؟ 40 دن مثلا دیا تو پہلے دن سے اس کے اندر خون بڑھنے لگا، پہلی خوراک بھی اس میں مؤثر ہے. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ 40ویں دن جو لال ہوئے ہیں تو 40ویں ہی دن کا یہ اثر ہے. کیوں نہ؟ لہذا دوستو ایک اللہ بھی بہت ہے. کیا عرض کروں، اگر محبت ہو تو ایک اللہ بھی زمین و آسمان سے زیادہ اس کو قیمت کی محسوس کرو. زمین و آسمان سے زیادہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہے ان کے نام لینے کی جس کو توفیق ہو جائے. ایک دفعہ محبت سے اللہ کہہ دو. اپنے ابا کا نام لے کر کتنی خوشی ہوتی ہے، ربا کا نام لے کر بھی مزہ آتا ہے جو خدا سے محبت رکھنے والے. ایک اللہ کہنے میں اتنا مزہ آئے گا کہ جیسے دنیا و آخرت دونوں مل گئی، مگر محبت سیکھنے سے ملتی ہے. جلے بھولے دل والوں کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے. میرا ایک شعر اپنا اردو کا یاد آیا. دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں، دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئی. کچھ دن ایسے لوگوں کی صحبت اگر نصیب ہو جائے جو خدا تعالیٰ کی محبت کا درد رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان کی برکت سے بغیر تہجد کے، بغیر زیادہ عبادت کے آپ کو درد بھرا دل مل جائے گا. صحبت وہ چیز نعمت. ہاں ایک شعر اور یاد آیا کہ میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے دوسرا شعر میرا ہی شعر ہے یہ. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. اللہ کی محبت کا درد ان کے عاشقوں سے سیکھا جاتا ہے، ان کی صحبتوں سے ملتا ہے. فرمایا کہ ذکر و نماز وغیرہ میں سرسری توجہ کافی، زیادہ کاوش مت ہو ورنہ دل و دماغ کمزور ہو جائیں گے. ہلکا سا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں. زیادہ دماغ پر بوجھ ڈالو گے، وسوسہ کو دھکے مارو گے بس، تو اس محنت کی وجہ سے دل و دماغ کمزور ہو جائے. کسی طرح کسی حالت کی بقا کے لیے بھی زیادہ کاوش مت کرو کہ صاحب پہلے دن کی عجیب حالت ہو گئی تھی، آج کل وہ حالت نہیں، ورنہ ان سب فکروں میں مت پڑو. عمل کیے جاؤ تو تمہارے اختیار میں، اختیاری عمل سے ترقی ہوتی رہتی ہے. ہم اپنے اختیار میں بس میں ہیں. اب کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو، کوئی غم کی بات نہیں، اتباع سنت کرو. ایک شخص زیارت رسول سے مشرف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے مگر زندگی سنت کی مخالفت میں گزر رہی ہے. اس سے وہ شخص بہتر ہے جو اتباع سنت کر رہا ہے. بیداری میں
بیداری میں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی وہ افضل تھے، یا جنہوں نے دیکھتے ہوئے نافرمانی کی وہ افضل تھے؟ بتا دیجیے، آپ کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو پھر فہم میں خواب کی چیز نہیں۔ ہاں اگر بھائی دونوں مل جائے، اتباع سنت بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور نعمت، کیا کہنا بھائی نور اللہ نے فرمایا کہ جیسے جیسے ذکر سے استعداد بڑھتی ہے حالات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تعلق میں اس کو ترقی عطا کرتے رہتے ہیں۔ دل کو زیادہ مشوش نہ کرو، زیادہ ثمرات کا اور پھل کا انتظار مت کرو کہ ابھی کیا ملا کیا ملا، کام میں لگ جاؤ، ان کے بننے ان کا نام لینا شروع کر دو، وہ خود ہی سب کچھ جو دینا چاہیں گے دے دیں گے۔ آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا، آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا اللہ نے یہ دے دو یہ دے دو، کچھ نہیں، ان کا نام لینے جاؤ، ان کا نام محبت سے لیا کرو، وہ خود ہی پیار آئے گا ان کو۔ اپنے نام لینے والوں کو خود ہی دے دیتے ہیں جو دینا ہوتا ہے، اور جب دے دیں گے تو دل میں پتہ چل جائے گا یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے وزوڑنے لگی چنگاریاں بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم کے ذکر سے میرے ہوش بجا نہیں رہتے۔ یہ پیر کی محبت ہوتی ہے، اللہ ہم تک کو تک۔ فرمایا کہ حاجی امداد اللہ صاحب کے ذکر سے میرے ہوش درست نہیں رہتے، کسی کو محسوس ہو یا نہ ہو مجھ پر تو گزرتی ہے بلا خوف تردید، قطع نظر عقیدت و بیت کے میں کہہ سکتا ہوں۔ حضرت فرما رہے ہیں بلا خوف تردید اور قطع نظر عقیدت و بیت کی کہ میں ان کا معتقد ہوں، ان کا مرید ہوں، اس سے میں صرف نظر کر کے کہتا ہوں کہ 150-200 برس میں ایسا شیخ محقق نہیں پیدا ہوا جیسا حاجی امداد اللہ صاحب کو اللہ نے کہا۔ حضرت اس فن تصوف کے امام مجدد۔ ایک صاحب نے کہا کہ نفس کے ساتھ کشمکش چل رہی ہے آج کل، نفس کہتا گناہ کر لو، میں کہتا ہوں نہیں کرنے دوں گا۔ ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے، دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے، یعنی دل مجھ کو پریشان کرتا ہے، یہ گناہ کرو یہ گناہ کرو، میں کہتا ہوں دل سے نہیں کرنے دوں گا تو میں دل کو پریشان رکھتا ہوں، دل مجھ کو پریشان رکھتا ہے۔ تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہی حالت سب کی ہوتی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ جس نے کہا تھا آج کل نفس سے بڑی کشمکش چل رہی ہے، حضرت فرماتے ہیں، فرمایا حکیم الامت کا جواب سن لو کہ سب کی یہی حالت ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی اس میں سب بڑے وہ لمبا سا کرتا اور تصویر مراقبے میں ہے تو بس یہ سب باعزیز بستانی اور جبریل علیہ السلام ہیں، وسوسے سب کو آتے ہیں، تقاضے سب کو آتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ بعض لوگ اپنے تقاضے پر عمل کر لیتے ہیں، بعض لوگ اپنے تقاضے کو پچھاڑ دیتے ہیں، مغلوب کر لیتے ہیں۔ گھوڑا سب کا شرارت کرتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو گھوڑا گرا دیتا ہے، بعض لوگ گھوڑے کو لگام کر دیتے ہیں، ذرا جہاں شرارت کیا کھینچ لیا گھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ بس خانقاہوں میں کسی نفس کے گھوڑے کی لگام کھینچنی سکھائی جاتی ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کشمکش پریشانی جو گناہ سے بچنے میں، گناہ کے تقاضوں سے جو آپ کشمکش ہے یعنی نہیں عمل کرتے، فرمایا نفس سے ہمیشہ مقابلہ کرتے رہو، نفس سے ہمیشہ مقابلہ کرتے رہو۔ یہ دونوں پہلوان ہیں، تم بھی پہلوان، تمہارا نفس بھی پہلوان، دونوں میں جنگ جاری رہے، کبھی یہ اس کو پچھاڑ دے کبھی وہ اس کو۔ نفس کا مردہ ہو جانا کس کام کا؟ جب مزاحمت ہی نہ رہی، مقابلہ ہی نہ رہا تو پھر ثواب کہاں سے ملے گا؟ ثواب تو اسی مقابلے پر ہے کہ جو مقابلہ جنگ چل رہی ہے، نفس سے جنگ پر تو ثواب مل رہا ہے، اور نفس ایک دم چاہتے ہو مردہ بن جائے گا؟ نہیں، نفس کے تقاضوں کا مقابلہ جنگ کو جاری رکھو۔ یہ دونوں پہلوان ہیں، اور دو پہلوان کی جنگ جب ہوتی ہے تو کیا ایک پہلوان خاموش کھڑا رہتا ہے؟ بتاؤ بھائی، جب کسی اکھاڑے میں دو پہلوان لڑتے ہیں تو دونوں اپنی طاقت دکھاتے ہی نہیں، لہذا اگر آپ کا نفس اپنی طاقت دکھائے، آپ اپنی روحانی طاقت، اپنی ایمانی طاقت دکھائیے۔ نفس کہتا ہے یہ گناہ کر لو، آپ انہیں ہرگز نہیں کرنے دوں گا، نفس کہتا ہے مر جاؤ گے، میں کہہ دو مرنے ہی کے لیے پیدا ہوا ہوں،
کوئی شہادت جنگ وحد کے دامن میں مرا تھا، میں بھی اللہ کے راستے میں مر جاؤں گا نفس کے مقابلے میں گناہ سے بچنے کی. جان کی بازی لگانے کا نام تو ایمان ہے. ایمان نام ہے جان ہے. اللہ کے راستے پر جان دینے کے لیے مشتاق اور بے چین اور پریشان رہنا، بھاگنا نہیں. اللہ کے راستے پر اللہ کے نام پر جان لگانے کا ہے بے چینی سے پریشان رہنا، اس کا نام ہے ایمان. لہذا نفس سے اگر لڑائی رہتی ہے تو گھبرائیے نہیں، اچھا ہے. دو پہلوانوں کی جنگ میں یہی ہوتا ہے کشمکش. نہ چت کر سکے، دیکھو حکیم الامت کا ملفوظ ہے مگر خواجہ صاحب نے شعر بنا دیا. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، اور انشاءاللہ آخر میں تو دبا لے. آخر میں کیا خواجہ صاحب نے، یعنی خاتمہ انشاءاللہ اچھا ہوگا. حکیم الامت فرماتے ہیں جو لوگ ساری زندگی کوشش میں رہتے ہیں چاہے ہارتے بھی رہیں نفس سے، لیکن آخر وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو ان پر غالب کر کے اور تمام دنیاوی تعلقات کو مغلوب کر کے ان کو جتا کر فاتحانہ اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنی محبت کو غالب کر دیتے ہیں، کیونکہ ساری زندگی اس کی کشمکش پر رہ جاتا ہے کہ جب تک زندہ رہا لڑتا رہا نفس سے. لہذا دوستو لڑتے رہو. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، یہ حکیم الامت کا ملفوظ ہے مگر خواجہ صاحب نے شعر بنا دیا. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے. جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو اپنے بندوں سے کیسا تعلق پسند ہے؟ آپ کو اپنے بندوں سے کیسا تعلق پسند ہے؟ فرمایا جیسے چھوٹے بچہ کو جو ابھی بالکل چھوٹا ہے 3-4 سال کا، وہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. اگر ماں کان پکڑ کر دروازے سے نکالتی ہے نکل یہاں سے میرے گھر سے، تو بجائے نکلنے کے ماں کے پاؤں سے لپٹ کر رونے لگتا ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خدا ایسے ہی محبت عطا کر دے. یعنی کیا بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، بذریعہ وہی فرمائی کہ اے موسیٰ مجھے اپنے بندوں سے ایسا تعلق پسند ہے کہ جیسے ماں 4 سال کے بچے کو 3 سال کے بچے کو نکالتی ہے، نکل یہاں سے نہ لائے، تو وہ بچہ بجائے بھاگنے کے اپنی ماں کے پاؤں کو لپٹ کر رونے لگتا ہے. تو اگر شیطان و نفس تو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کریں تو صلاۃ توبہ پڑھ کر رونا شروع کر دو. لپٹ جاؤ، اللہ سے لپٹ جاؤ. وہ سجدہ وہی ہے، سجدے میں جس نے سر رکھا اللہ کے پاؤں سے وہ لپٹ گیا. اللہ قدم رحمان کے قدموں پر سر ہوتا ہے. پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے. سجدے کا نقشہ چھائے کھینچتا، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی اللہ دیکھ رہا ہے. بڑھ کے مقدر آسمان سر بھی ہے سنگ کر بھی ہے. دیکھو کتنی کام کی باتیں حکیم الامت فرما گئے کہ نفس سے کشمکش لڑائی جاری رکھو. ہاں گھبراؤ مت، کسی پر آج رہے. اگر نفس بالکل خاموش ہو جائے، نفس بالکل مردہ ہو جائے، کبھی گناہ کے لیے تم سے کچھ نہ کہے، ثواب ختم، جنگ ختم، مجاہدہ ختم، جہاد ختم، کتنا بڑا نقصان ہے. اس لیے ساری عمر یہ ارادہ کر لو آج کہ نفس سے جنگ کرنی ہے، اسی پر ثواب. کشمکش کی زندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا. ایس چل کے جنت میں کرے گا مومن انشاءاللہ. جنگ اور کشمکش وہاں چھوٹ جائے گی. دنیا میں آخری سانس تک نفس سے جنگ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، سمجھ گئے. کشمکش جاری رکھے، لیکن اسی طرح سے نہ چت کر سکے نفس کے پہلوا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے. جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. سبحان اللہ. حضرت مولانا شاہ الحق صاحب دامت برکاتہ
بس بھائی 1 منٹ رہ گیا، بس ختم کر رہا ہوں. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ ایک مریض کو دیکھنے گئے، بہت معمر مریض تھے، حضرت سے بھی بڑے تھے. کہنے لگے کہ میں تو مر رہا ہوں. حضرت سے کہا میرے سامنے، میں بھی ہردوئی گیا تھا کراچی سے. حضرت سے عرض کیا حضرت میں مر رہا ہوں مگر میں ناکام جا رہا ہوں اللہ کے پاس. مجھے معلوم ہوتا میں کچھ نہیں کما کے جا رہا ہوں، ناکام جا رہا ہوں. حضرت نے یہی شعر پڑھ دیا، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر میں، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. پھر حضرت نے ایک زمین دکھائی ان کے بغل میں، وہاں گوبر کانٹا اور تمام گندگی پڑی ہوئی تھی. اور پھر اسی کے پاس دوسری زمین تھی جہاں ایک مالی تھا، وہ پھول پتے لگا کے کیاری بنائے ہوئی تھا، وہاں گلاب چمیلی بڑے قطار سے سجے سجائے وہ اس پر باغ لگا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے پودے، اس میں رنگ برنگ لال ہرے پیلے پھول. تو حضرت نے فرمایا دیکھو اس زمین پر پیخانہ بیل کا گوبر اور کانٹا رکھا ہوا ہے اور کوئی مالی اس کا نہیں ہے، اس لیے زمین پر محنت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا یہ زمین بیکار پڑی ہوئی ہے اور گندی پڑی ہوئی ہے. دوسری زمین پر محنت کی جا رہی ہے تو پھول اگ رہے ہیں. اگر کوئی اپنے دل کی زمین پر کسی اللہ والے سے محنت کروا لے مگر نیاز مندی کے ساتھ، ناز و نخرے سے نہیں، عقل کراؤ گے محروم رہو گے. ناز و نخرے کرے جو میں آشام، ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام. ناز و نخرے کرے جو میں آشام، ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام. گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام، گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام، ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام. اللہ والوں کی خوشامد کرو، ان سے گڑ گڑا کر درخواست کرو، کچھ اللہ کی محبت پلاؤ اور میرے دل کو بناؤ، آراستہ کرو. دل کی زمین پر محنت، وہ باغباں ہے، مالی ہے، کبھی محبت کبھی خشیت، نہ جانے کیا کیا پھول لگا دے گا. بشرطے کچھ دن 40 دن کے لیے بستر ڈال دو. یہ جمعہ کی نعمت ضرور ہے، ایسا نہ ہو کہیں 40 دن کے ڈر کے مارے جمعہ ہی جمعہ چھوڑ دے. سمجھا میں ایک صاحب کا لطیفہ بتاتا ہوں. میں نے عرض کیا یہ تعمیر ہو رہی ہے، اگر آپ اس میں صدقہ جاریہ لگا دیں تو قیامت کے دن کرنسی کیش ہو جائے گی اور زر مبادلہ مل جائے گا اور وہاں ہمیشہ جینا ہے. تو انہوں نے جو 1 ہفتہ آنا چھوڑ دیا. تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا کہ بھائی میں جیسے گمشدہ اولاد کے لیے باپ لکھتا ہے اخبار میں کہ آ جاؤ بیٹا تم کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لہذا آپ آئیے، میں آپ سے کبھی کچھ نہیں کہوں گا. تو اتنا زور سے ہنسی. میں نے کہا جیسے باپ کہتا ہے کہ تم آ جاؤ، اماں کچھ نہیں کہیں گے، ابا کچھ نہیں کہیں گے، تو بھائی تم آنا جانا رکھو. یہ میرا نہیں یہ بات نہیں، میں بیمار ہو گیا تھا یہ، لیکن لطیفہ تو ہو گیا کہ آؤ ابا کچھ نہیں کہیں گے. میں نے بھی کہا بھائی میں تو اتنا کہوں گا جتنا تمہارے، اور ایسا نہیں کہنا چاہتا کہ جس سے تم اللہ کی محبت کا درد ہی نہ سیکھو. اپنے کوڑیوں اور اپنے پتھروں کی وجہ سے تم اللہ کی محبت کے موتی سے تم کو نفرت ہو جائے. ہمیں ایسی کوڑیوں اور ایسے پتھر پر اس طرف اشارہ کرنا بھی میں حرام سمجھتا ہوں. یہ اشتہاتی غلطی اور ہو سکتی ہے کہ میں تمہیں اللہ والا سمجھ کر یا آخرت پر یقین سمجھنے والا اور تم ہمارا احسان مان کر یہ کر لو، یہ سمجھنے میں کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے. جیسے کوئی کسی کو حسن زن ہوتا ہے، لیکن جب مجھے یہ ذرا سا معلوم ہو جائے تو میں بالکل خاموش رہوں گا اور یہی کہوں گا. خاموش رہنے پر ایک شعر یاد آ گیا، کیا بتاؤں، میں جلدی سے سناتا ہوں. ایک شخص نے کہا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کا انتقال ہو گیا. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کا میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. تو فرمایا کہ جو یاد آتی ہے وہ زلفیں پریشان. اکثر اللہ والوں کے بال بکھرے ہوتے ہیں، زیادہ مانگ پٹی میں نہیں رہتے. جو یاد آتی ہے وہ زلفیں پریشان، تو پیچو تاب کھاتی ہے میری جان. جو یاد آتی ہے وہ اللہ والے مرشد پیر کیے بال بکھرے ہوئے خدا کے عشق میں، تو جو یاد آتی ہے وہ زلفیں پریشان، تو پیچو تاب کھاتی ہے میری جان. جو پوچھے گا کوئی یہ مجھ سے آ کر، جو پوچھے گا کوئی یہ مجھ سے آ کر کہ اے دیوانے کیا گزری ہے تجھ پر، یعنی اتنے غمگین کیوں ہو پیر کے انتقال سے، تو فرماتے ہیں نہ ہرگز حال دل اپنا کہوں گا، نہ ہرگز حال دل اپنا کہوں گا، ہنسوں گا اور ہنس کر چپ رہوں گا. بس میں بھی چپ ہو جاتا ہوں تو ہنس کر چپ ہو رہا ہوں. دیکھو ہنسی آ گئی تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب نسبت کر دے، اور نسبت بھی ضعیف نہیں، قوی سے بھی اقوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تعلق میں اللہ کی دولت سے جو اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے ہم سب کی جانوں کو عطا کر دے. دنیا دوستوں جو چند دن رہنا ہے، یہاں کی دولت کوئی دولت نہیں ہے. یہ تو 2 لاکھ مار کر جنازہ اتارنے، قبروں میں اتارنے والی ہے دنیا.
اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی محبت، اپنی محبت کی دولت سے مالا مال کر دے اور ہماری دل کی آنکھیں کھول دے، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اور بھائی دنیا کی بھی بھلائیاں، آخرت کی بھی بھلائیاں، پردیش کی راحت، وطن کی راحت، دونوں راحتوں کو سے اللہ مالا مال کر دے۔ اور جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے فرمایا ہوا ہے، نیک گمان کرتے ہوئے خدا تعالیٰ ان سب کی پریشانی دور فرما دے، ان سب کی دنیا اور آخرت کی حالتیں پوری کر دے، ان سب کو ان کی اصلاح کر دے، میری بھی اصلاح کر دے، ان سب کی، ہم سب کو دنیا اور جہاں دونوں جہان کی فلاح اور صلاح سے مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق الصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھو بھائی یہ خوشخبری میں نے لاہور کے لیے فون کیا، میرے شیخ 11 نومبر کو تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔